یہ اعلان رضا ہے، یہ پیغام رضا ہے، یہ اعلان رضا۔ اور ایک شعر اور سنیے، ایک شعر اور سنیے، روغن عشق، روغن عشق شاہ، روغن مطلب تیل، روغن عشق شاہ سے اپنے چراغ، روغن عشق شاہ سے اپنے چراغ تو سے طوفان پر چلے ہوئے، طوفان پر چلے ہوئے، روغن عشق شاہ، روغن عشق شاہ سے اپنے چراغ تو سے طوفان پر چلے ہوئے۔ شیر تنازل حالات کی برابر میں سنیے، آج سے آپ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ خلال کر دیکھیے۔ ہم تھوڑے ہو تو وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج کروڑوں ہے تو کرتے ہیں غلامی۔ اس تناظر میں ایک شعر آ رہا سنیے کہ اگر ہم اپنے آباء و اجداد کی دیکھ لیں تو وہ حضرت ایک عمر ہیں صحابیوں میں سے، بڑے جلیل قدر ہیں، ان کے ٹائم میں 22 یا 23 لاکھ مربع میل پر مذہب اسلام کا سورج چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج کے ڈیٹ میں آدھی دنیا پر مذہب اسلام کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے۔ ایک انگریز مفکر نے حضرت عمر کی جیونی، ہسٹری، تاریخ اور زندگی پڑھی تھی تو بڑے پتے کی بات مگر ایک جملہ میں کہی تھی جس میں افسوس بھی ہے اور جس میں خوشی بھی ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ جملہ سناؤ۔ اگر یہاں سے سنیے گا تو دل تڑپے گا اور یہاں سے سنیے گا تو وہ مزہ نہیں آئے گا جو مزہ ملنا چاہیے تھا۔ ایک جملہ کہا تھا حضرت عمر کی جیونی پڑھنے کے بعد، عمر کے زمانے میں آدھی دنیا پر اسلام کا سورج چمکتا تھا۔ انگریز مفکر نے کہا تھا اپنے استاد کی دعاؤں کے بادلوں قلعے میں تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ انگریز نے کہا تھا کہ کاش مذہب اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا۔ جو سمجھ گئے ہوں گے بہت دور تک گئے ہوں گے، جو نہیں سمجھ میں ہوں گے ان کو میں دور تک پہنچا دیتا ہوں کلیئر کر کے۔ اس انگریز مفکر نے ایمان والا نہیں تھا، کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، نبی کا ماننے والا نہیں تھا، ایک اللہ کے وحدانیت کا اعلان کرنے والا نہیں تھا، رسول کی رسالت پر یقیناً ایمان رکھنے والا نہیں تھا، جنت کے دوزخ حق ہے اس پر ایمان رکھنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ غیر مومن تھا۔ اور انگریز مفکر نے جملہ کہا تھا کہ کاش مذہب اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا، نہیں ملا، یہ افسوس ہے۔ مفتی صاحب نہیں ملا، یہ افسوس ہے۔ مل جاتا تو کیا ہوتا؟ ایک عمر تھے تو آدھی دنیا پر اسلام ایک اور ہو جاتے، پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام یہ معاملہ ہے۔ تو ہم کروڑے، ہم 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج کروڑوں ہے تو کرتے ہیں غلامی۔ آخر کیوں؟ یا نبی آپ ہوتے حضور نظام پھر غلاموں کے فیصلے ہوتے، پھر غلاموں کے فیصلے ہوتے۔ ایک شعر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی ہوتا، آج بھی تاج ہوتا آپ کے ساتھ، آج بھی تاج ہوتا آپ کے سر، ان کے رسوا پہ جو چلے ہوتے، آج بھی تاج ہوتا آپ کے سر، ان کے رسوا پہ جو چلے ہوتے، ان کے رسوا پہ جو چلے ہوتے۔ مقطع سنیے، ہمارے اسلام مذہب میں ہم نے، آپ نے تو اپنی ہسٹری پڑھنا ہی نہیں سیکھا۔ حضرت نے کہا نا کہ پڑھیے پڑھیے تو معلوم ہوگا۔ ہمارے اسلام میں ایسے ایسے گھری اور بہادر سپاہی ہیں جن کے نام سے دوسرا ملک کانپتا تھا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی اسی میں، حضرت خالد بن ولید اسی میں، حضرت طارق بن زیاد اسی میں، بہت سارے ایسے ہیں۔ میں کتنوں کا نام لوں بھائی، ٹائم نہیں ہے تو کیا ہوتا سنیے۔ آپ ہوتے حضور میزا پر، پھر غلاموں کے فیصلے ہوتے۔ مقطع سنیے کہ آپ اصدق
चमकते मिसले कमर, वाह बेशक असदक चमकते मिसले कमर, यानी चाँद की तरह आप भी चमकते। तो असदक सिर्फ असदक ही नहीं है, सब लोग अपने ऊपर ले सकते हैं। आप असदक चमकते मिसले कमर, मिसले तारीख जो हौसले होते हैं, मिसले तारीख जो हौसले होते, आप असदक चमकते मिसले कमर, मिसले खालिक जो हौसले होते। आप जैसे हुजूर मिर्जा पर फिर बुलाने के फैसले होते। बारगाह रसूल में दुरूद शरीफ बाबा से बरद पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद तारिक वसल्लम या रसूल अल्लाह। माइक ऑपरेटर साहब इको खत्म कीजिए, साउंड को बढ़ा दीजिए ताकि 10-20 मिनट काम की बात हो सके। सुनिए, रब का ऐलान है। किसका? अल्लामा मुफ्ती साहब कहेंगे तो गलत हो सकता है, मेराज अजदक कोई बात कहे तो गलती हो सकती है, अल्लामा मिकाइल रहबर कोई बात कहे तो इनसे खता हो सकती है, हजरत अल्लामा आरिफ कुछ कहे तो झूठ बोल सकते हैं, हजरत अल्लामा अनवर कुछ कहे तो झूठ का शायबा इनकी गुफ्तगू में हो सकता है, अल्लामा जमाल साहब कुछ कहे तो इनकी बात मुदल्लल और मुफस्सल हो, ऐसा भी नहीं है। दिलबर नेपाली साहब कुछ कहे तो गारंटी नहीं है कि मुकम्मल सही और लाजवाब गुफ्तगू है। नहीं, ये बंदे हैं बंदे, और बंदों का मामला ये है कि इनसे भूल होगी, इनसे चूक होगी, इनसे खता होगी, इनसे गलती होगी, इनसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ये बंदे का कलाम नहीं है, ये बंदे की गुफ्तगू नहीं है, ये किसी बंदे का कहना नहीं है, किसी आलिम का कहना नहीं है, किसी मुफ्ती का कहना नहीं है, किसी मुहद्दिस का कहना नहीं है, किसी गौस का कहना नहीं है, किसी ख्वाजा का कहना नहीं है, किसी वली का कहना नहीं है, बल्कि ये उसका कहना है जिसने वली को पैदा किया है, सुभान अल्लाह, जिसने आलिम को पैदा किया है, जिसने जाहिल को पैदा किया है, जिसने मुफक्किर को पैदा किया है, जिसने जन्नत को पैदा किया है, जिसने लौह को पैदा किया है, जिसने कलम को पैदा किया है, जिसने लाले जबर को पैदा किया है, जिसने दुर्रे अदन को पैदा किया है, जिसने मुश्किल खुदर को पैदा किया है, जिसने नसरीन रफ्तान को पैदा किया है, जिसने हर गुल बदन को पैदा किया है, जिसने बातिजे सरताब को पैदा किया है, जिसने सीमाए महताब को पैदा किया है, जिसने चादरे सीमात को पैदा किया है, ये उसका फरमान है जिसने लफ्ज़ कुल से सारी कायनात को पैदा फरमा दिया। और मेरा खुदा वो है, अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, और मसलके आला हजरत यही है, मेरा खुदा वो है जो झूठ से पाक है। बोलो भाई, झूठ से सिर्फ आपको पाक कहना है, पाक है, क्या कहना है? पाक है। मेरा खुदा वो है जो झूठ से पाक है। हर कोई बोले, अकीदा क्लियर करे, मेरा खुदा वो है जो झूठ से पाक है, चुगलखोरी से पाक है, ज़िना से पाक है, बुराई से पाक है, नुक्स से पाक है, कमी से पाक है, कजी से पाक है। मेरा खुदा वो है जो बाप से पाक है, बेटा से पाक है, खानदान से पाक है, पैदा होने से पाक है। मेरा खुदा वो है जो बीवी से पाक है, मेरा खुदा वो है जो बाल बच्चों से पाक है, मेरा खुदा वो है जो हाथ से पाक है, मेरा खुदा वो है जो पाँव से पाक है, मेरा खुदा वो है जो जिस्म से पाक है, मेरा खुदा वो है जो जिस्मानियात से पाक है, मेरा खुदा वो है जो जगह से पाक है, मेरा खुदा वो है जो परेश से पाक है, मेरा खुदा वो है जो जिहाद से पाक है, मेरा खुदा वो है जो संत से पाक है, मेरा खुदा वो है जो तरफ से पाक है, मेरा खुदा वो है जो किनारा से पाक है, मेरा खुदा वो है जो हर ऐब से पाक है। तो जब खुदा सच्चा तो उसकी बोली भी सच्ची है, सुभान अल्लाह। जब खुदा सच्चा तो उसका कलाम सच्चा, उसकी बोली सच्ची, उसकी गुफ्तगू सच्ची, उसका खिताब सच्चा, उसका कलाम सच्चा। और वही खुदा कह रहा है, हल यस्तवी लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। ऐ लोगों सुनो, पढ़ा लिखा और अनपढ़ कभी भी बराबर हो ही नहीं सकता। मसलके वाला हजरत जश्न हो मिलाद-उन-नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
میرا خدا فرما رہا ہے کہ جاہل اور عالم کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک حدیث شریف سنیے, یاد آ گئی ہے. اپنے استاد کی بارگاہ میں نے یہ سب سیکھا ہے جو آپ کو پڑھا رہا ہوں, سکھا رہا ہوں. مگر ورنہ مجھے میری بات کی جہاں تک بات ہے تو من آنم کے من دانا. میں کچھ نہیں ہوں, جو کچھ ہوں ان علماء کرام کے دعاؤں کے برکت سے ہوں, جو آپ تک بول کر کے قرآن و حدیث کی باتیں پہنچا رہا ہوں. مگر پورا مہینہ بولیے سبحان اللہ. اگر اچھی بات لگ رہی ہے تو ذرا ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ. آقا فرماتے ہیں ہم اور آپ ایک عالم دین کے جلسے چہلم میں آئے ہیں. عالم کی شان کتنی بلند ہے, عالم کا مقام کتنا اونچا ہے, عالم کا مقدر کس قدر چمکتا ہے, عالم کا نصیبہ کیسے اوج سورجہ پر ستارے کی طرح چمکتا ہے. ایک عالم کی شان کیا ہوتی ہے وہ سنیے. آقا فرماتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن خامس فتهلك. میرے نبی کا فرمان ہے جیسے خدا ہر عیب سے پاک ویسے ہی میرا مصطفیٰ ہر عیب سے. تبھی تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور اسی کی ترجمانی ہم سنیوں کے امام بریلی کے اعلیٰ حضرت نے کیا وہ یوں کیا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام, یا رسول اللہ تیرے تو بس عیب تنہی سے ہے بری, میرا مصطفیٰ بھی ہر عیب سے پاک ہے, میرا خدا بھی ہر عیب سے پاک ہے. تو جیسے خدا کا کلام سچا ویسے ہی مصطفیٰ کا کلام, جیسے اللہ کی بات سچی ویسے ہی میرے نبی کی ہر بات سچی ہے. وہ مصطفیٰ فرماتے ہیں 3-4 چیزوں کا ذکر ہے, پھر اس کے بعد عالم کی فضیلت میں ایک حدیث شریف کا ٹکڑا اور پڑھوں گا. نبی فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس فتهلك. میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تجھے کچھ بننا ہے تو عالم دین بنو. سبحان اللہ. عالم زور سے بولیے, عالم دین. اگر تم عالم نہ بن سکے تو پھر علم سیکھنے والا طالب علم بنو. سبحان اللہ. یا تو عالم بنو یا تو طالب علم. اپنی زبان میں چٹیا, اپنی زبان میں مدرسہ میں پڑھنے والا چٹیا ہے نا, یا تو تم عالم بنو یا علم سیکھنے والا متعلم بنو. اگر یہ بھی نہ ہو سکے کہ تم عالم بھی نہ بن سکے اور سیکھنے والا بھی نہ بن سکے تو او مستمعان. سبحان اللہ. او مستمعان, عالم نہ بن سکے متعلم نہ بن سکے تو پریشان نہ ہو. یہ نہ بنے تو کیا ہوا, پھر تیسری قسم کو اختیار کر لو. تیسری قسم ہے کیا یا رسول اللہ. آقا فرماتے ہیں عالم نہیں بنے پریشان نہ ہونا, متعلم نہیں بنے پریشان نہ ہونا. حالانکہ یہ سب پریشانی کی بات ہے. آپ کو اللہ نے دولت دیا, آپ کو ثروت دیا, پھر آپ ڈاکٹر بن گئے, فلاسفر بن گئے, سیاسی لیڈر بن گئے, پھر عالم کیوں نہیں بنے, متعلم کیوں نہیں بنے. لیکن پھر بھی فضیلت سنیے, یا تو عالم بن جاؤ یا تو علم سیکھنے والا متعلم بن جاؤ. اگر یہ بھی نہ بن سکے تو آقا فرماتے ہیں او مستمعان. جیسے آپ لوگ ان علماء کی بات سن رہے ہیں, آقا کہتے ہیں ایسے ہی عالموں کی بات سننے والا سامعین بن جائے. یہ آپ کا مقدر ہے بھائی کہ کم سے کم عالموں کی بات سن رہے ہیں. اللہ میدان محشر میں ایسے ایسوں کو بخشے گا. عالم نہیں تھا ٹھیک ہے, متعلم نہیں تھا ٹھیک ہے, عالم سے دوستی تھی یار اے پروردگار نہیں, فرشتے پوچھیں گے اللہ کے حکم سے تو فرشتے پھر کہیں گے کہتا ہم دوستی بھی نہیں کی عالم سے. اچھا ٹھیک ہے, رحمت حق بہانہ می جو ہے. قرآن کہتا ولا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. میدان محشر میں اللہ اپنے نبی کے غلاموں کو جنت کا مہمان بنانے کے لیے کیسے کیسے رحمت الہی بہانہ ڈھونڈتی ہے. وہاں پر ارشاد ہوگا فرشتے پوچھے اس بندے سے
आलिम से तो दोस्ती नहीं थी, मगर ये बताओ आलिम से जिसको दोस्ती थी उसका ये दोस्त था कि नहीं? सुभान अल्लाह कहेगा या ये अल्लाह ये उसका भी दोस्त नहीं था। अच्छा उसका भी दोस्त नहीं था तो ये पूछ कि आलिम जिस बस्ती में या जिस मदरसे में या जिस इलाके में रहता था उस इलाके के रास्ते से कभी ये बंदा गुजरा है, कहेगा हाँ मौला गुजरा है, तो अल्लाह ताला फरमाएगा अब इस बंदे को उस आलिम के इलाका से गुजरने की वजह से जन्नत का मेहमान ये है आलिमों की शान। या तो आलिम बनो या मुताल्लिम बनो, या आप जैसे लोग सुन रहे उलमा की बात, उलमा की ज़बानी कुरान और हदीस की बात, वो सुनने वाले बनो। चौथी किस्म मेरे आका ने फरमाया अगर आलिम न बन सके, मुताल्लिम न बन सके और सुनने वाले भी न बन सके तो क्या बनो? आका ने फरमाया औ मुहिब्बा, मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। औ मुहिब्बा मेरे आका का फरमान है। जमीन फट सकती है, आसमान धुआं की तरह उड़ सकता है, चांद सितारे अपनी जगह छोड़ सकते हैं, मगर मदीने वाले मुस्तफा की बात कभी गलत नहीं हो सकती है। सुभान अल्लाह। वे नबी फरमाते हैं या तो आलिम बन जाओ या फिर मुताल्लिम बन जाओ या इल्म की गुफ्तगू सुनने वाले बन जाओ, या चौथा औ मुहिब्बा अगर आलिम न बन सके, मुताल्लिम न बन सके, सुनने वाले न बन सके तो ये उलमा जितने हैं इनसे दिल से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, इनसे प्यार करने वाले बन जाओ। मेरे आका फिर आगे फरमाते हैं इन चारों में से जो बन जाओगे तुम्हें कामयाबी का परवाना दे दिया जाएगा। और अगर इसके अलावा जो पांचवा बनोगे मुस्तफा फरमाते हैं अगर चार में से कोई बन गए तुझे जन्नत का मेहमान बनाया जाएगा। और अगर इनसे नफरत करने वाले बन गए, इनको सताने वाले बन गए, इनसे चलने वाले बन गए, इनको दुख देने वाले बन गए, इनकी बात पर सुनवाई करने वाले बन गए, इनको बुरा भला कहने वाले बन गए, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर तुम पांचवा बन गए तो फिर जान लो तेरे लिए हिलाकत है, तेरे लिए बर्बादी है, तेरे लिए परेशानी है। तो जरूरत इस बात की है चाहे गांव का आलिम हो चाहे बाहर का आलिम हो, अगर वो नबी के इल्म का वारिस है तो बेटा है तो आलिम समझ कर प्यार कीजिए, बाहर का है तो भी प्यार कीजिए। अल्लाह जन्नत का मेहमान ये है आलिमों की शान। अल्लामा सलामुद्दीन साहब किबला एक आलिम रब्बानी का नाम है। अल्लाह उनसे सारे लोगों को मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए और उनके नाम से ज्यादा इसाले सवाब करने की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस आखिरी बात सुनिए, आका फरमाते हैं मन, हदीस का टुकड़ा, मन ज़ार आलिम फकअन्नमा ज़ारन वमन साफहा आलिम फकअन्नमा साफहा वमन जालसा आलिम फकअन्नमा जालसनी वमन जालसनी फी दुनिया अजलसहु लाहु वलीयो और खयाफा। हदीस मुस्तफा का तेवर देखिए। अल्लामा अनवर साहब, अल्लामा जमाल साहब, अल्लामा मिकाइल अहमद साहब, ये मेरे नबी का फरमान, मेरे नबी का फरमान। मेरे नबी ये नहीं कहा बल्कि फरमाया क्या? मन ज़ारा आलिमन, मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारन। हाय हाय हाय, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, और बहुत ही लगाकर सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने क्या फरमाया कि जिसने आलिम दीन की ज़ियारत की, जिसने आलिम दीन का चेहरा मोहब्बत से देखा, गोया उसने आलिम का चेहरा नहीं देखा, अपने मदीने वाले मुस्तफा का चेहरा देख लिया, मेरे नबी का चेहरा देख लिया है। मेरे नबी फरमाते हैं मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी वमन साफहा आलिमन फकअन्नमा साफहनी। जिसने आलिम दीन से मुसाफा किया, आलिम दीन से मुसाफा किया, दिल में कुछ और है, चेहरे पर कुछ और है, तो उसका कोई फायदा ना होगा। आजकल हाँ मामला कुछ और है दिलबर भाई, मामला कुछ और है, चेहरे पर मुस्कुराहट है और दिल में छुरी पिजा कर रखे हुए हैं। जहां साफ कीजिए, यहाँ मेरे मुस्तफा ने फरमाया है
کہ پورے جسم میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک تو پورا جسم ٹھیک. سبحان اللہ. وہ خراب، پورے جسم کی سلطنت خراب. میرے آقا نے فرمایا وہ قلب، وہ ہے دل. سبحان اللہ. دل اچھا کیجیے. وہ من صافحہ عالما فکأنما صافحنی، جس نے عالموں سے مصافحہ کیا نبی فرماتے ہیں اس نے مجھ محمد سے مصافحہ کر لیا. میرے آقا آگے فرماتے ہیں من صافحہ عالما فکأنما صافحنی ومن جالس عالما فکأنما جالس. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور آپ اپنے مقدر پہ رشک کیجئے. یہ اتنے چہرے جو آپ کو دکھ رہے ہیں یہ اپنے گھر میں غریب ہو سکتے ہیں بھائی. یہ اپنے گھر میں غریب باپ کے بیٹے ہو سکتے ہیں. یہ 2-4-5 ہزار کمانے والے ہو سکتے ہیں. مگر یاد رکھیے میرے مصطفیٰ نے کبھی کسی ڈاکٹر کے چہرہ کو دیکھنے کو اپنا نہیں بتایا. سبحان اللہ. کسی پروفیسر کا چہرہ دیکھیے تو میرے نبی نے نہیں کہا کہ پروفیسر کا چہرہ دیکھنا میرا چہرہ دیکھنا ہے، انجینئر کا چہرہ دیکھنا میرا چہرہ دیکھنا ہے، ڈاکٹر کا چہرہ دیکھنا میرا چہرہ دیکھنا ہے. ایسا میرے نبی نے نہیں فرمایا. کیا پتا چلا ڈاکٹر دنیا میں پیسہ والا ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے جو قرآن و حدیث کے علم سے اپنے سینے کو مسلح کر لیتا ہے دنیا میں بھی وہ سب سے زیادہ مرتبہ والا ہے. میدان محشر میں وہ ظالم کے ماں باپ کے سر پر اللہ انعام کے طور پر نور کا تاج عطا فرمائے. یہ ہے عالموں کی شان. میرے نبی نے فرمایا وَمَنْ جَالَسَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا جَالَسْنِي، جو عالم دین کے پہلو میں بیٹھ گئے. جتنے لوگ بغل میں بیٹھے ہیں علماء کے ذرا مسکرا کر بولیے سبحان اللہ. عالموں کے بغل میں جو بیٹھ گئے میرے نبی کا فرمان ہے، جو عالموں کی صحبت میں بیٹھ گئے، جو عالموں کے پاس آ کے بیٹھ گیا، میرے نبی فرماتے ہیں وہ گویا اپنے نبی کے بغل میں بیٹھ گیا. سبحان اللہ. وہ اپنے نبی کے پہلو میں بیٹھ گیا. پھر آقا فرماتے ہیں ومن جالسنی فی الدنیا اجلسہ اللہ معی یوم القیامہ، جو دنیا میں ان کی صحبت میں بیٹھا ہوگا میدان محشر میں میری صحبت میں بیٹھا ہوگا. شان بڑی ہے بھائی. عالموں کا مقام بڑا اونچا ہے. ہاں میں جانتا ہوں آپ کے گھر کے بیٹے ٹھیک ہے، آپ کے گھر کے پوتے ہیں ٹھیک ہے، مگر پوتا سمجھ کر دیکھیے گا ثواب نہیں ملے گا. بیٹا سمجھ کر دیکھیے گا تو وہ ثواب نہیں ملے گا. بھتیجا سمجھ کر دیکھیے گا تو وہ ثواب نہیں ملے گا. بیٹا تو آپ ہی کا ہے، بھتیجا تو آپ ہی کا ہے، پوتا تو آپ ہی کا ہے، رشتے دار میں آپ ہی کے نواسے ہیں. مگر نواسا سمجھ کر نہیں، نواسا بیٹا پوتا تو رہے گا ہی. ان عالموں کو نبی کے علم کا وارث سمجھ کر ان کا چہرہ دیکھیے، ان سے میرا جملہ کیجیے تو بیٹا بھی آپ کو رہے گا. اور نبی فرماتے ہیں کہ وہ میدان محشر میں میرے پہلو میں بیٹھا ہوا. علامہ سلام الدین علیہ الرحمہ کے قبر پر رحمت و نور کی مسلادار فرمائے. ان کے پس مادگان کو صبر جمیل کی دولتوں سے مالا مال فرمائے. علامہ عارف صاحب کو مولا خوب ترقیوں کی منزل پر فائز فرمائے. مجھ سے بولنے میں، آپ سے سننے میں کوئی غلطی خامی ورزش ہو گئی ہے توبہ استغفار پڑھ لیجئے زور سے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. زور سے پڑھیے بھائی، نہیں تو پھر آیت نکل کے آئے گی میرے ذہن میں والا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جو سچے دل سے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو توبہ کیجیے تو جم کر. نبی کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جس نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیا گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اس تصور میں اپنے گناہوں کو بھی یاد کیجیے اور اس سے بولنے میں، آپ کو سننے میں جو غلطی ہو گئی ہے اس سے بھی توبہ کیجیے. استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تقریر میں
میں نے نہیں کی ہے, صرف گفتگو کی ہے, ذہن سازی کی ہے. اللہ سب کو نماز پنجگانہ کا عادی بنائے, ماں باپ کی عزت کرنے والا ہر بیٹا بیٹی کو بنائے, میل محبت سے رہنے والا بنائے. تقریر سننی ہے تو اتوار کے دن 19 فروری کو بسطپور مدرسہ بحرالعلوم میں آئیے گا. انشاءاللہ مکمل خطاب ہوگا, بڑی شاندار جلسے دستار بندی کے موقع سے پروگرام ہو رہا ہے. جو لوگ شروع میں سلام کا جواب نہیں دیے تھے, لاسٹ چانس دیتا ہوں, محبت سے زور آواز سے جم کر جواب دیجیے. السلام علیکم.